سقراط بننے کے لیے فیصلہ سننے کی ہمت چاہیے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 20 جون 2020۔ نامور رائٹر کورا میسن کی مشہور کتاب سقراط کا اردو ترجمہ صبیحہ حسن نے کیا ہے۔ اس کتاب کے عدالتی مقدمے اور فیصلے کے باب میں سے چند اقتباسات جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ یہ 95 اولمپیڈ کا پہلا سال تھا۔ اس سال کو ہم 399 قبل مسیح بھی کہتے ہیں۔ سقراط اب 70 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے فارقلیس کا زمانہ دیکھا تھا، اسپارٹا سے خوفناک جنگ دیکھی تھی، انقلاب اور آمریت کے دوروں سے گزرا تھا، اور اب بحال شدہ جمہوریت کے ابتدائی پرامن سالوں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ چند سال ہوئے تھے اس کے آخری مضبوط قلعے نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور ایتھنز میں ایک بار پھر جمہوریت کا دورہ تھا۔ جیوری کے ارکان مقرر کر دیے گئے تھے، ایوان اعلیٰ قائم ہو چکا تھا، اور تمام شہریوں نے امن قائم رکھنے اور گزری ہوئی باتوں کو بھول جانے کا حلف اٹھایا تھا۔ افلاطون اب 28 سال کا ہو چکا تھا۔ چونکہ اسے اپنی زندگی کسی اچھے کام کے لیے وقف کر دینے کی خواہش تھی، لہٰذا وہ بہت سنجیدگی سے میدان سیاست میں داخل ہونے کے مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہر میں ہجوم کی حکومت اور تشدد کا دور ختم ہو گیا ہے، اور اب یہاں مہذب لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ لوگوں کی خواہشات تو بہت تھیں، لیکن ان کے خوف اور اندیشے بھی زیادہ تھے۔ سب سے زیادہ خائف وہ کسی ایسی چیز سے تھے جس سے امن کے درہم برہم ہونے کا خطرہ ہو۔ ایماندار قدامت پسند جو جمہوریت کی بحالی کے ابتدائی سالوں میں شہر کے رہنما تھے، اس معاملے میں شہریوں کی اکثریت کے ہمنوا تھے۔ وہ امن کے لیے کوشاں رہتے۔ صاحبان طاقت نے شہریوں سے وعدے لیے کہ وہ نئی پالیسیوں پر لب کشائی نہیں کریں گے۔ پہلا شہری جس نے شکایات کے بھول جانے کا حلف توڑا، اسے کونسل نے موت کی سزا دی اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بے شک بہت سے لوگوں نے اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ ایتھنز میں ان دنوں نکتہ چینی مقبول نہیں تھی کہ لوگ اسے حب الوطنی کے خلاف سمجھتے تھے۔ سقراط بہرحال اپنا کام کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ شہر میں قانون کا دورہ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہوا کا رخ کدھر ہے۔ ارسطوفینیز اور دوسرے مزاحیہ شاعر جو سقراط کے دوست بھی تھے اور نکتہ چین بھی، اور معاصرانہ سیاست اور سیاستدانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب انہیں دوسرے موضوع تلاش کرنے پڑے جن کا ذکر خطرے سے خالی نہ ہو۔ تاہم سقراط رائج قانون کی پابندی کرتا تھا، لیکن ظاہری امن کے لیے لوگوں کی زبان بند کرنے کا وہ کبھی قائل نہ ہوا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں جو شعور مخفی تھا اسے دیکھ سکے، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے سنگتراش باپ نے غیر ترشیدہ پتھر پر شیر کے سر کی شبیہ محسوس کی تھی۔ گویا شیر کا سر پتھر کے اندر چھپا ہو، اور اس پتھر کو تراش کر اس کے والد نے شیر کے پوشیدہ سر کو ظاہر کر دیا ہو۔ سقراط بھی اچھے سنگ تراش کی طرح پتھر پر پڑے نقاب کو ہٹا دیتا تھا تاکہ پتھر میں چھپا اندرونی حسن نمایاں ہو جائے۔ لوگ سقراط کی اس روش سے گھبراتے تھے، لیکن وہ اس بات کا عادی ہو گیا تھا۔ سقراط کے مطابق سچ سب لوگوں کی مشترک میراث ہوتا ہے۔ لوگ ایک بار اسے دیکھ لیں تو امن و امان خود بخود قائم ہو جائے۔ اسی لیے اس نے سچ کی جستجو جاری رکھی۔ سقراط مخفی سچ کو دیکھ چکا تھا، لیکن شاید آنے والے خطرات کو نہ دیکھ سکا۔ اگر وہ دیکھ بھی لیتا تو انہیں کچھ اہمیت نہ دیتا۔ فی الحال اب تو ایتھنز میں سکون تھا اور قانون کی حکمرانی تھی۔ ایک دن لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں جو بعد میں ایک بڑی خبر بن گئیں۔ پھر یہ خبر سارے شہر میں گشت کرنے لگی۔ سقراط عدالت میں طلب کیا گیا تاکہ اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ سقراط کے خلاف جیوری کی معاونت کے لیے مقدمے میں الفاظ کو توڑ موڑ کر اپنے حق میں کرنے والے چالاک مقرر لائکون اور ایک نئے سیاستدان انیتوس جس کا تاثر زیادہ محب وطن ہونے کا تھا کو مقرر کیا گیا۔ لوگوں کے خیال میں ان دونوں کے تقرر کے بعد سقراط کے مقدمے سے بری ہو جانے کے امکانات بہت کم ہو گئے تھے۔ مہینے کے اندر اندر جیوری کے 501 اراکین کو مقدمے کی سماعت کرنا تھی، لیکن یہ بات مقدمے کے دن تک کسی کو معلوم نہیں تھی کہ جیوری میں کون کون شامل ہوگا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچ جانے کے بعد ایک ہی دن میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا تھا۔ ایک رکن کی رائے کے ادھر یا ادھر ہونے سے سقراط کو جلاوطنی یا موت کی سزا دی جا سکتی تھی۔ سزا کا انحصار عدالت کی صوابدید پر تھا۔ مقدمہ دائر کرنے والوں نے جیوری کو یہی تجویز دی تھی کہ وہ سقراط کو سخت سے سخت سزا دے۔ سقراط کے پاس پانی کی گھڑی کے اوقات کے مطابق صرف ایک دن تھا، یا ایک دن سے بھی کم، یا صرف چند گھنٹے، جس میں اسے کم از کم 251 جیوری اراکین کو یقین دلانا تھا کہ اس کی تمام زندگی پارسائی میں گزری ہے۔ ایتھنز میں جب کوئی مقدمہ شروع ہوتا تو خوب پروپیگنڈا ہوتا اور افواہیں اڑتیں۔ سقراط کے دوست مقدمے کے حوالے سے خوفزدہ تھے اور پر امید بھی۔ کچھ لوگ تذبذب میں تھے کہ کیا ہوگا، جبکہ سقراط کے دشمن اس کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔
البتہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مقدمہ شروع ہوا تو سقراط کے مخالف ڈٹ کر بولے۔ وہ اپنے معیار کے مطابق ایمانداری سے بولے، لیکن شاید سچ نہیں بولے۔ سقراط اپنی جگہ پر بیٹھا اپنی باری کا منتظر تھا۔ جو کچھ اس کے خلاف کہا جا رہا تھا وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ مخالف لوگ کسی اور آدمی کی باتیں کر رہے تھے۔ اگر اس سے پہلے نہیں تو کم از کم اب سقراط کی سمجھ میں یہ بات ضرور آ گئی کہ اس مقدمے کا اصل مقصد کیا تھا۔ سقراط نے اپنے دفاع میں کہنا شروع کیا۔ اسے اپنے لیے موت یا جلاوطنی کی سزا تجویز کرنے کا اختیار تھا۔ سقراط نے کیا سوچا تھا، اس کا اندازہ تو ہم اس سے کر سکتے ہیں جو بعد میں اس نے کہا۔ جو کچھ اس نے کہا وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ افلاطون عدالت میں ایک ایک لفظ سننے کو موجود تھا۔ اس دن اس نے جو کچھ سنا اور محسوس کیا، اس سے اس کی تمام زندگی بدل گئی اور وہ بجائے سیاستدان کے فلسفی ہو گیا۔ مذکورہ کتاب کے اقتباسات پڑھنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ سقراط کے مقدمے میں وہی فیصلہ ہوا جو اس طرح کے ہر مقدمے میں دنیا میں آئندہ ہوتے رہنا تھا۔ فیصلہ حق میں یا مخالفت میں آنا ایک علیحدہ بات تھی، لیکن فیصلے کو بہادری سے سننا سقراط کو زندہ کر گیا۔ اگر وہ فیصلہ سننے سے بھاگ جاتا یا خوفزدہ ہو جاتا تو سقراط کب کا مر گیا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے مولوی تمیز الدین یا ذوالفقار علی بھٹو اگر اپنے مقدموں کا فیصلہ سننے سے بھاگ جاتے یا خوفزدہ ہو جاتے تو وہ آج زندہ نہ ہوتے۔ مولوی تمیز الدین، ذوالفقار علی بھٹو یا سقراط بننے کے لیے فیصلہ سننے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ تاریخ میں کس کو زندہ رکھے گا۔ شکریہ، دی اینڈ۔